ہدایت کا معنی پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے، کسی کی رہنمائی کرنا، لیکن عام رہنمائی نہیں ہے، یہ تھوڑا سا علم سے تھوڑا سا محدود ہے۔ معنی ہے اس کا بھی علم دینا، کسی کو علم دینا، بتانا، سمجھانا، لیکن اس کا معنی تھوڑا سا فرق کے ساتھ ہے علم کے ساتھ، کہ اس میں شفقت بھی شامل ہے۔ ہدایت یعنی آپ کو ذہن میں یہ بھی ساتھ ہے کہ آپ اس کو مقصد تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کو فائدہ دینا چاہتے ہیں، اپنی بات سے اپنے علم دینے سے اس کو فائدہ دینا چاہتے ہیں، اور اس کو اس کے مقصد تک، کسی نیک اور اچھے مقصد تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ ہوتی ہے ہدایت۔ عام علم جو ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے، آپ کسی کو علم دیتے ہیں، چاہے اس کا فائدہ ہو اس میں یا اس کا معلومات ہو جائیں گی اس کو، لیکن اب یہ ہے کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، یہ آپ کو غرض نہیں ہے۔ لیکن ہدایت میں یہ غرض بھی ہوتا ہے، یہ بھی علم ہی ہے، لیکن اس میں ساتھ یہ شامل ہوتا ہے کہ آپ جس کو ہدایت دے رہے ہیں یا دینا چاہتے ہیں، اس کو آپ کسی اچھے نتیجے پہ بھی پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہدی للمتقین۔ اب جو ہے نا متقیوں کی صفات کی یہ جو متقی ہے، اللہ آپ نے سورت کے اول میں ذکر کر دیا ہے، یہاں تو لوگوں نے اپنے نام بھی متقی رکھ لیے ہوئے ہاں، تو یہ متقی کون سا ہے؟ یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے، کس کو ہم متقی کہہ سکتے ہیں؟ کون ہے جو تقوی اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ دیکھیں یہاں اچھا معنی جو ابھی خدا کریم آگے اس کا تفصیلی بیان متقی کا بیان فرمائے گا، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خدا کریم یہ نہیں کہے کہ جو یہ کر لیتے ہیں، نہیں، جو یہ کرنے کی طرف جاتے ہیں، یہ والے کام کرنے کی طرف جاتے ہیں، وہ متقی ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بچنے کی ان طریقوں کو اپنا کر اور ان طریقوں کو اپنے اوپر لاگو کر کے۔